السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ تیار ہیں سورۃ الرحمن کے لیے؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمن، رحمان، علمہ، اس نے تعلیم دی، القرآن، قرآن کی، خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، علمہ، سکھایا اسے، البیان، بولنا، الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ ہیں، والنجم، اور ستارے یا بیلیں، والشجر، اور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں، والسماء، اور آسمان، رفعہا، اس نے بلند کیا اسے، ووضع، اور رکھ دیا، المیزان، میزان، اللہ کہ نہ، تطغوا، تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں، واقیموا، اور قائم کرو، الوزن، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا، اور نہ، تخسروا، تم کمی کرو، المیزان، تول میں، والارض، اور زمین، وضعہا، اس نے رکھ دیا اسے، للانام، مخلوقات کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام، خوشوں والے، والحب، اور غلے ہیں، ذو العصف، بھس والے، چھلکے والے، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح کی، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، الجان، جن کو، من مارج، شعلے سے، من نار، آگ کے، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، رب، رب ہے، المشرقین، دو مشرقوں کا، ورب، اور رب ہے، المغربین، دو مغربوں کا، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، مرجا، اس نے چھوڑ دیا، البحرین، دو سمندروں کو، یلتقیان، وہ دونوں باہم ملتے ہیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، وَلَہُ، اور اس کے لیے، الجواری، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، المنشآت، اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح، فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ الرحمن، اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت، وہ سورت جس میں نعمتوں کا ذکر ہے، دنیا میں دی جانے والی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور دلہن کو ہر طرح سے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سورت اپنے الفاظ، اپنے کانٹینٹ، اپنے سٹائل، اپنی ڈلیوری کے اعتبار سے جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اس اعتبار سے انتہائی خوبصورت، پر اثر، پرمعنی صورت ہے۔ مکی صورت ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ مدنی ہے، لیکن سٹائل یہی بتاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور کچھ روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الرحمن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے، اور اس سورت میں لفظ جلالہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا لفظ اس سورت میں نہیں آتا، بلکہ رحمان کی رحمت ہی کا تذکرہ ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں اس کی نعمتوں کے ذریعے، اور ان نعمتوں میں سے اول نعمت قرآن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کا احسان ہر مخلوق پر ہے، اور اس نے تمام مخلوقات کو بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت صورت ہمیں دی ہے جس کا پڑھنا، جس کا سننا اور جس کے ساتھ ایک مسلسل تعلق رکھنا انسان کے لیے باعث شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس صورت میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکرار کو اگر نکال دیں تو صورت بذات خود بہت چھوٹی ہے، لیکن تکرار کی وجہ سے اس کی آیات 78 ہیں۔ یہ صورت بھی مفصلات میں سے ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 بتایا جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کے بعد نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ علقمہ اور اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں پورا جز مفصلات میں سے پڑھ لیتا ہوں، یعنی ایک رکعت میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تم شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی قرآن پڑھتے ہو، یا سوکھی ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتے ہو، یعنی جیسے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں نا تو نکال نکال کے پھینکتے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکساں قسم کی دو دو صورتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیا ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو ایک رکعت کے اندر دو صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کیا تھا کہ دو باہم ملتی جلتی صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے النجم اور الرحمن، اقتربت الساعہ یعنی القمر اور الحاقہ، الطور اور ذاریات، اذا وقعت الواقعہ اور سورۃ نون، سأل سائل اور نازعات، ویل للمطففین اور عبس، مدثر اور مزمل، هل اتا اور لا اقسم بیوم القیامہ، اما یتساءلون اور مرسلات، الدخان اور کبرت۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ النجم اور سورۃ الرحمن ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ الرحمن، بہت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورت کو الرحمن کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے۔ تو اس کے بعد جو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے وہ سارا اس کی رحمت کا ہی مظہر ہے، کیونکہ اس سورت میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور لفظ رحمان جو ہے یہ رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ مہربان۔ اور رحمت کا لفظ جو ہے یہ رحم سے ہے، اور رحم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، کیئر کرنا، محبت دینا، اچھا سلوک کرنا، اس کو خوش کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، اس نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں، اور اس کی رحمت ہر چیز میں شامل ہے، حتیٰ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی درپردہ ایک رحمت ہی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ نو پین نو گین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے، عرش پر موجود ہے، اس پر اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے یا حاوی ہے، اور اس کی رحمتیں 100 ہیں، جن میں سے صرف ایک دنیا میں نظر آتی۔ دنیا میں رحمت اور محبت اور شفقت اور آپس میں حسن سلوک جو ہے، یہ سارا اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، ہر ایک پر ہے یہ رحمت۔ ہر ذی روح اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جنت کو بھی اس نے اپنی رحمت فرمایا ہے کہ انتی رحمتی،
کیونکہ جنت سراسر اس کی رحمت سے ہی ملے گی. انسان کے اعمال اس کو ارن کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، اتنی بہترین ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کوئی دے کے اس کو لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. ساری زندگی بھی اگر کوئی سجدے میں پڑا رہے تو جنت نہیں کما سکتا، کیونکہ جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں کہ آپ دنیا میں کوئی ایفرٹ لگا کے جنت حاصل کر سکیں، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. تو مچھر کے پر سے آپ کیا خریدیں گے، کیا نکالیں گے؟ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، جن سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جو دنیا میں اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، ان پر مہربان ہوگا اور ان کو اپنی جنتوں میں بسائے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں اس کی کریشن ہے، لیکن جنت ایک ماسٹر پیس ہے، اور جنت عدن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو وہ ٹھکانہ اور وہ مقام اور وہ منزل اور وہ بلندی اور وہ عیش و عشرت اور وہ نعمتیں، جو نعمتوں کا کمال ہے، اس کو اپنی رحمت فرمایا اس نے، اور اس میں صرف اس کو داخل کرے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہر وقت اس کی رضا چاہتے ہیں اور پھر وہ اس کی پسند کے کام کرتے رہتے ہیں، مقربین، سابقین، الاولین. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو اصحاب الیمین ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ اپنے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد جو ایمان والے ہوں گے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی سزا کا کچھ مخصوص حصہ بھگت کر وہاں مر جائیں گے. یہ جو آیت ہے نا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. جہاں تک مومن ہے پھر وہ جب تک اللہ چاہے گا اس میں رکھے گا، پھر ان کو وہاں سے نکال کے ایک نہر الحیات ہے جس میں ان کو زندگی بخشے گا اور ان کے حال کو درست کرے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھجوا دے گا. اب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے شفاعت کر دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہی. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن ویسے کچھ نہیں کیا، اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. استغفر اللہ، ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے. اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے. وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، یعنی کوئلے کی طرح ڈالے گئے اور چمکتے ہوئے باہر نکلے. اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جنہیں اللہ نے بغیر ان کے کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیا اور انہوں نے اپنے لیے آگے کوئی خیر نہیں بھیجی تھی. تو یہ بھی سراسر صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی بھی قابل ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رزق جو ہم کھاتے ہیں اور جو جو نعمتیں اس نے ہمیں سب دی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اس کی رحمت کا تصور ہمارے دل میں آنا چاہیے. کیونکہ جب رحم کی بات آتی ہے نا، اب رحم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ماں کا ووم، جہاں بچہ بنتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ماں کو کیسا جوش آتا ہے اس کے اندر، اور اس بچے کو دیکھ کے اس کا حال کیا ہوتا ہے. جن جن نے بچے پیدا کیے ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پیاری چیز اور ساری محبتوں کا مرکز پھر وہ بچہ بن جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے آپ رحم کو فیل کر سکتے. رحم کو الفاظ میں نہیں ڈسکرائب کر سکتے. رحم جو ہے نا وہ ایک ایموشن کی طرح ہے، اس سے آپ کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں اگر کسی بچے کی ماں پیدائش میں فوت ہو جائے تو اس بچے کو دیکھ کر قریبی رشتہ داروں کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم. ایک ہی لفظ آ رہا ہے نا، رحم، رحم آتا ہے. تو ہر ایک کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس بچے کا رونا دیکھ نہیں سکتے، اور وہ دل میں ایک جوش آتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ چلے میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لوں اور میں اس کو اپنا بنا لوں، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے اور ماں چلی گئی ہے، اس کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس ماں سے بھی بڑھ کر مہربان اور رحیم ہے.
یعنی اس نے تو نافرمانوں کے اوپر بھی اپنی نعمتیں عام کی ہوئی ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دے رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اچھا کام کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہوگی، کیسی محبت ہوگی اللہ کو اس بندے سے۔ بندوں سے اللہ کی محبت جو ہے اس کے بھی درجے ہیں، کچھ لوگوں سے اللہ کم محبت کرتا ہے اور کچھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں اور ہم کس محبت کے قابل ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں بھی داخلہ ممکن نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو انسانوں کو وہاں لے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اور سب سے بڑھ کر جو رحمت ہے وہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس قرآن کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کو خاموشی سے سننے پہ بھی رحمت آتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس کتاب کی پیروی پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم پہ اللہ کی رحمت آئے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی طرف دوڑنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، دیگر انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا، اور سب نیک صالح بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل ہو، نماز کی طرف دوڑیں۔ اور پھر خاص طور پر جو چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو بندوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو رحم رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے، یعنی پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو لازم ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے بندوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو تو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے دل میں ایک جوش اٹھتا ہے، ہم خود ہی مہربانی کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ، ہر چیز میں ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں، کچھ بنا رہے ہوں، کچھ ہو تو ہمارے دل میں ان کا خیال آتا ہے۔ ماں اپنے بچے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے، پکڑ پکڑ کے اس کو کھلا رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بدتمیزی بھی کرتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا روڈنس ہوتی ہے ان کے اندر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں مہربانی کرنا۔ لیکن اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے مہربانی ہی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، اللہ یہ کہ کوئی ایسا نوئسنس کر رہا ہو جس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہو، لیکن ڈسپلن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقل طور پر اس سے اپنے تعلقات خراب کر لیں یا اس کے ساتھ بگاڑ قائم کر لیں، نہیں، اس کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک، یعنی جیسے بچے کے ساتھ آپ ناراض ہوئے، وقتی طور پہ آپ نے اس کو سکھایا، اس کے بعد اگر وہ آپ کے گلے آ کے لگتا ہے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کریں کہ تم نے وہ فلاں وقت یہ کیا تھا، نہیں، بھول جائیں اس کو جو کیا تھا، نئی سرے سے پھر اگلا صفحہ پلٹیں۔ ہمارے یہ جو دن اور رات کا نظام ہے نا، ہر روز ایک نیا صفحہ پلٹ جاتا ہے ہماری زندگی کا، نیا دن، تو نئے دن کا آغاز نئے طریقے سے کیا کریں، پچھلے گرجز کے ساتھ نہیں کیا کریں۔ تو سافٹنس،
اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، عاجزی، مہربانی، ہمبلنس، یہ وہ ٹریٹس ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کے کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا پیشہ ہے، نرس کا پیشہ ہے، یا اور اسی طرح کے کچھ، تو اس میں تو اور ایکسٹرا مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دینی رہنما ہوں، کوئی دین کی خدمت کرنے والے ہوں، ان سے لوگ بہت نرمی اور مہربانی کی توقع رکھتے ہیں، ان کو تو ایکسٹرا سافٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، تو قرآن سکھانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت رحم کرنے والے۔ لیکن کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پڑھانے والے سخت مزاج، بد کلام یا مارنے پیٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا، وہاں اپنے نام الرحمن کا ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت، اس لیے سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، نعمت قرآن کا۔ ہم اس کو ایسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو اللہ کی، تو جتنی چاہتے ہیں نا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا لیں، اور اگر قرآن سے دور ہیں تو رحمت سے دور ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی عزت کرنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے سکھانا، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے علامہ، علامہ یعلم، تعلیم ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ایک لمبے عرصے تک سکھانا۔ تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ انسانوں کو جلا بخشتا ہے، اس سے انسان ذہنی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز جس کی تعلیم ضروری ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے یہاں پر کسی اور چیز کو سکھانے کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی دنیا کی چیزوں کے نام سکھا دیے جو ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان ناموں سے آگے کی تعلیم ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم ہے، علم القرآن۔ اب علامہ یعلم تعلیم جو ہوتا ہے، باب تفعیل جو ہوتا ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو علامہ سے قرآن پہلا مفعول ہو گیا، دوسرا مفعول کون ہے کہ کس کو سکھایا؟ تو سب سے پہلے تو جبریل کو سکھایا، جبریل کو قرآن دیا، اور جبریل نے پھر کیا کیا؟ آگے آ کر کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، علمہ شدید القویٰ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو سکھایا، پھر صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے آگے علماء امت کو سکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ سکھانے کا چلتا رہا یہاں تک کہ ہم تک آ پہنچا۔ کیا ہم اس کو یہیں بس کر دیں گے، بس صرف سیکھتے ہی رہیں گے؟ نہیں، اس کو آگے بھی سکھانا ہے، اور آگے سکھانے کے لیے تھوڑا ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کو پوری طرح سمجھیں۔ اور یہ تدبر قرآن کی کلاس جو ذرا ڈیٹیل میں ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر لفظ سمجھ میں آتا ہو، کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہو، تاکہ آگے سکھانے کے قابل ہو سکے۔ تو بہرحال سب نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے، ساری بھی نعمتیں ہوں، ہر چیز ہو انسان کے پاس، اور قرآن نہ ہو، اگر اس دنیا میں قرآن نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں تھا جب، تو کیسی زندگی بسر کر رہے تھے؟ اور قرآن کے آنے کے بعد کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ اور اگر ہم اس نعمت کو آگے بانٹیں گے تو اور کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی، کیسی کیسی رحمتیں آئیں گی۔ تو نعمتیں حصی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ حصی کون سی ہیں؟ جیسے کھایا پیا، محسوس کیا، زبان پہ ذائقہ محسوس کیا، خوشبو محسوس کی، پیٹ میں ایک سکون آ گیا، کھا کے بھوک ختم ہو گئی، پانی پیتے ہیں، کوئی ڈرنک لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمارا جسم محسوس کرتے ہیں، ان کو حصی نعمتیں کہتے ہیں۔ اور کچھ نعمتیں مانوی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا براہ راست اثر ہمارے انٹلیکٹ پر، ہمارے دل پر، جذبات پر،
یعنی ہماری روح پر بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اثر ہماری روح پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو قرآن کی نعمت وہ ہے جس سے ہماری روح سرشار ہوتی ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے. جسم کی غذا، جسم مٹی سے آیا، زمین سے آیا تو زمین سے ملتی ہے اس کو، لیکن روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے. تو جب تک یہ آسمانی غذا ہم اپنی روح کو نہیں دیں گے تو روح پیاسی ہی رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک دفعہ پیاس بجھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو بار بار پیاس لگتی ہے اور بار بار پانی پیتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی بار بار قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت رہتی ہے، مختلف طریقے سے. کبھی نماز میں پڑھ کے، کبھی ویسے تلاوت کر کے، کبھی اس کو حفظ کر کے، کبھی اس کو سمجھ کر، اور کبھی سب کے ساتھ مل بیٹھ کر تدبر کر کے ایک اجتماعی شکل میں. تو یہ کنیکشن جو ہے قرآن کے ساتھ ہمارا برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے عمل کو اپنے سے منسوب کیا ہے. اچھا، بعض لوگ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معلم ہے. اللہ کو معلم نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام معلم نہیں بتایا، اپنا فعل بتایا ہے کہ اس نے تعلیم دی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم ہیں، صحابہ معلم تھے. ہم بھی اگر قرآن کے معلم ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایک آنر کی بات، ایک سعادت کی بات، ایک خوشی کی بات. تو پھر علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم میں اس کے الفاظ کی تعلیم. سب سے پہلے کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اسی کے لیے پھر انسان کو تجوید سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے معانی کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی کی تعلیم دی گئی، پھر انہوں نے ہمیں وہ تعلیم آگے دی. اور پھر اس کے بعد اس کے کانٹینٹ میں جو کچھ ہے اس سب کی تعلیم کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی مختلف آیات کا معنی، مطلب، مفہوم کیا بنتا ہے. تو بہرحال قرآن جو ہے وہ رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، وہاں صرف رحمان کا ذکر نہیں آیا بلکہ رحیم بھی ساتھ آیا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس میں فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت، ہدایت، خوشخبری. یعنی اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ کیا کام کر کے آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں، گائیڈنس ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. یعنی انسان کے لیے یہ کتاب مشکل نہیں ہے سمجھنا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بطور خاص سورۃ الرحمن کو، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، ایک نہیں کئی جہتوں سے. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتائے ہیں کہ انہوں نے کم از کم جیسے 7 دن سورۃ الرحمن صبح دوپہر شام سنی، تو بہت ایسی بیماریاں ان کی ٹھیک ہوئیں کہ جو اسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں. تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے اس میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے، لیکن اتنے ڈائیورس قسم کے مختلف لوگوں کے زبان سے ان کا یہ ایکسپیرینس سن کے جھٹلانے کو دل نہیں مانتا کہ انسان کہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے جس کو بھی بتایا گیا. تو بہرحال قرآن چونکہ سارے کا سارا شفا ہے، لیکن اگر آپ اس کے کسی ایک حصے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننا اس طرح نہیں کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور تلاوت لگی ہوئی ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں تلاوت لگی، وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ اور سننے کی بجائے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سنا جائے. لیکن اگر آپ یعنی واقعی جذب کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، تو پھر سارے کام چھوڑ کر ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں، اپنے دماغ کو خالی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جذب کرتے ہوئے سنیں. اور اگر آپ اس کا معنی جانتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا دل پھر محسوس بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا دنیا اور آخرت کی ذکر کر رہے ہیں. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان سے مراد یہاں کون ہے؟ ایک معنی لیا گیا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. دوسرا معنی یہ کہ الانسان جن سے انسان کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے انسان مراد ہیں کہ سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، مختلف مراحل سے گزار کے، اور پھر باقی مخلوق ان کی اولاد ہے،
اور نطفے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ایک طریقہ جاری کر دیا. اور پھر جیسے دنیا میں بہت سے کلام ہیں، کتنی بولیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنے فلسفے ہیں، کتنی شعر و شاعری ہے، کتنی کتنی کہانیاں ہیں، کیا کیا نہیں ہے، لیکن ان سب میں بہترین کلام قرآن ہے. تو اسی طرح دنیا میں اس زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، ساری اسپیشیز تو شاید ابھی تک انسان نے ڈسکور ہی نہیں کی، تو ان سب میں بہترین مخلوق انسان ہے. تو خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کامل اعضاء کے ساتھ، پورے اجزاء کے ساتھ، بہت محکم بنیادوں پر، پوری مہارت کے ساتھ، اور تمام حیوانوں پر اس کو امتیاز بخشا. اور پھر عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیونکہ انسان آخر میں بنا ہے، پہلے اور بہت سی مخلوقات بنی ہیں، تو انسان کا اس وقت وجود تک نہ تھا. فرشتے اس سے پہلے بنے، جنات انسان سے پہلے وجود میں آئے. تو پھر یہاں پر خاص طور پر قرآن کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہے وہ انسان کی تخلیق کی نعمت سے بھی افضل نعمت ہے. مثلاً آپ کو اگر قرآن کی نعمت ملتی ہے لیکن اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ان میں کمی نہیں ہوتی لیکن بس نہیں ہوتا، کیونکہ خالق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو اگر ان کو قرآن مل جاتا ہے تو انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، تو دنیا کی ہر نعمت سے بہترین ہے. میری والدہ نے میری پیدائش سے، چونکہ سب سے بڑی بہن ہوں، بچوں میں سے بڑی ہوں، تو میری پیدائش سے تقریباً 8 دن پہلے اپنا ترجمے سے قرآن مکمل کیا تھا. والد نے پڑھایا تھا ان کو، تو شادی کے بعد شروع کیا اور پھر پڑھاتے پڑھاتے تو سب نے سمجھا کہ شاید بیٹا ہوا نا، کیونکہ وہ مٹھائی تقسیم کی، سب ایک اس کو سیلیبریٹ کیا گیا جیسے کہ قرآن کو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لیکن پتہ چلا نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ تو قرآن مکمل ہوا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ 1 ویک کے بعد میری پیدائش ہوئی، تو پھر دوبارہ سب کو ٹریٹ ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن مل جاتا ہے اور اولاد نہیں بھی ملتی، یا اولاد میں لڑکی بھی مل جاتی ہے، تو بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ عورت بھی انسان ہے. خلق الانسان کی جب بات ہوئی تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں. تو بیٹا ملے یا بیٹی ملے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، یہ ایک عجب کمال کی چیز ہے کہ یعنی زمین پہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، لیکن انسان ان سے بالکل مختلف. اور پھر سب چیزوں کو یہ بتا دیا خلق لکم ما فی الارض جميعا، باقی سب کچھ تمہارا ہے. یہ اور بھی زیادہ فضیلت دی انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی صرف پیدا ہی نہیں کیا، ساری ضرورتیں بھی پوری کی، نعمتیں بھی دی، پرفیکٹ جسم بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو عزت بخشی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فوقیت عطا کی. اور پھر اس فوقیت کا سب سے بڑا سبب اس کے اندر بیان کی قوت کا ہونا ہے. علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے صرف علامہ تھا اور یہاں علامہ ہو ہے، یعنی انسان کو. علامہ اور علامہ ہو اگرچہ ایک ہی طرح کے معنی رکھتے ہیں، لیکن علامہ جو ہے زیادہ ابلغ، یعنی زیادہ بلیغ ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے. اور علامہ ہو انسان کے لیے اسپیسیفائی کیا کہ اس کو سکھایا. بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، بولنا، واضح کرنا. تو انسان کو باقی تمام مخلوقات پر اس لیے فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. ما فی الضمیر، یعنی جو دل میں ہے اس کا اظہار کرنا سکھایا ہے الفاظ کی شکل میں، جس کو دوسرے انسان سمجھ سکتے ہیں. اور بیان کا ایک معنی قرآن بھی کیا گیا ہے، ھذا بیان للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. ان علینا بیانہ بھی آتا ہے. تو بہرحال اس میں بولنا اور کلام کرنا اس کا پرائمری میننگ ہے، اور تحریر کے ذریعے اظہار کرنا
بیان میں صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں آتا، بلکہ ہاتھ سے لکھنا بھی آتا ہے، اور اب تو ایک تیسری چیز ٹائپ کرنا بھی آپ شامل کر لیں۔ اور پھر اس کو عقل کے معنوں میں بھی لیا گیا کہ اس سے مراد انسان کی عقل ہے، کیونکہ زبان کا بیان عقل کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں۔ کسی شخص نے چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی سنوارا ہو، بنایا ہو، قیمتی لباس پہنا ہو، بہترین میک اپ پہنا ہو، ایکسپینسو پرس اور جوتے ہوں، سب کچھ ہو، تو آپ ایک دم دیکھ کے امپریس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بولتے ہوئے غیر ضروری ہنس رہا ہے، ہم، یا الفاظ آگے پیچھے کر کے بول رہا ہے، یا پوری طرح بات نہیں کر پا رہا، یا بول ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نعمت نہیں دی بولنے کی، وہ گنگے ہوتے ہیں، تو دیکھ کے اس وقت جو شکر آتا ہے، وہ عام طور پر جتنا مرضی بول لیں تو وہ شکر کی کیفیت نہیں ہوتی کہ شکر ہے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا، کیونکہ اس پر بھی کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کئی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو انسان جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے، اور جس چیز کو مسلسل امپروو کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنی قوت بیان۔ تو بیان، جو بہترین بیان ہوتا ہے، اس میں نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس بات کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ کا کانٹینٹ بیکار ہے تو عقل مند لوگ کبھی بھی اس کو اپروو نہیں کریں گے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ سٹائل آپ کا اچھا ہونا چاہیے، گفتگو کا سٹائل، الفاظ کا چناؤ یہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک اچھی بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اور پھر اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے، یا وہ قدر بڑھ جاتی ہے یا وہ قدر گھٹ جاتی ہے۔ تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نعمت انسان کو باقی تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ عقاب جو ہیں ان کی نگاہ کتنی تیز ہے، انسان کی ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح چیتا، اس کی رفتار آپ دیکھیں دوڑنے کی، ہم اس طرح نہیں دوڑ سکتے۔ اس کے دانت کتنے نکیلے ہیں، ہم پکا ہوا گوشت بھی بعض اوقات نہیں کھا سکتے کہ سخت ہے، تو وہ کچا کھا جاتا ہے چبا کے۔ اس سے اندازہ لگائیں اس کی قوت کا، چبانے کی قوت کا۔ اسی طرح سننے کی قوت، کہتے گھوڑوں میں اتنی سننے کی قوت ہوتی ہے کہ دور پار بھی کوئی چیز ہو رہی ہو تو ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کان ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور جانوروں کے اندر بھی سننے کی حس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی، بلکہ ان کی اس حس کی وجہ سے پہلے لوگ زلزلے وغیرہ اور آفات کا اندازہ لگایا کرتے تھے، جیسے پرندوں وغیرہ کی اڑان سے اور مختلف ایکشن سے۔ تو ان کی کچھ حصے، کچھ کسی جانور میں، کچھ کسی جانور میں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو بولنا نہیں آتا۔ رٹا رٹا کے طوطے کو آپ کچھ لفظ سکھا دیتے ہیں، وہ وقت بے عقل بولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، اور پھر صرف اس کو بولنا ہی نہیں سکھایا، یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم خود صرف بولے، ہمیں دوسرے کی بات سمجھنا بھی سکھایا، کیونکہ کمیونیکیشن 2 ways ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں پھر دوسرا بولتا ہے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ کی بات سمجھتے نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر، تو اس وقت انسان کا پیشنس کتنا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے پھر آپ کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ نے آپ کو اس شکل میں انسان بنا کے دی ہے، ساری مخلوق سے افضل بنا کے، کہ پھر آپ کا رسپانس جو ہے وہ معقول ہو۔ لیکن ہم کتنی دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا۔ ہمیں کوئی چیز، بچوں کی ہو بڑوں کی ہو، صبح سویرے ہی اٹھاتے وقت ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بعد کی بات تو بعد میں آئے گی۔ تو انسان جو ہے
اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی کہ وہ دوسرے کی بات سمجھے اور پھر اس کے بعد اس کو جواب دے. اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں اپنی سب سے بہترین نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی قرآن کی تعلیم، دوسری انسان کی تخلیق، اور تیسری اس کو قوت گویائی، اس کو بولنے کی جو قوت عطا کی، اظہار خیال کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بنا پر انسان کو علم بھی عطا کیا، اور پھر انسان اپنے علم اور عقل اور تجربے کی بنا پر اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کے گھر کے لیے بہترین چوائسز اختیار کر سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سازا میں رحمت اسپیسیفائی کر رہی تھی کہ اپنے لیے میرے اوپر کیا رحمت ہے. جب آپ جنت کا ذکر کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اتنی بڑی بنائی، اگر وہ مجھے مسلمان نہ بناتا تو میں تو میرے لیے جنت کیا چیز تھی. میں کیونکہ مجھے یہاں آ کے فیل ہو رہا ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنے دین سے دوسرے دین پر جانا. اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو پھر میں کیسے وہ جنت پاتی یا کیا کرتی. یا جیسے وہ جو لاسٹ بات ہے کہ صرف کلمہ گوئی نکال لیے جائیں گے. سب یہ تو احسان کر ہی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہاں مسلمان پیدا کر دیا. بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے. اب دیکھیے بعض اوقات نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن جب ہم ان کو پہچانتے نہیں نا تو ان کو انجوائے نہیں کرتے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا یہ نعمت ہے تو پھر ہمارا دل خوش ہوتا ہے. Ustaz, I wanted to say that, like you said that Allah taught Jibreel alayhi salam and he came and taught Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So many people, I'm talking about especially my family people, when I tell them that they have to learn from a teacher, learn the proper way, learn, they say, no, we have the Quran and we are reading the meaning, we have the book, we can understand ourselves. We don't have to go to someone to learn. لیکن یہاں تو قرآن کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے اور تعلیم میں ایک تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے اور پھر ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. اور امت میں شروع سے ڈے 1 سے یہی طریقہ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا قرآن بھیج دیتا لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کے باقاعدہ سکھایا اور پھر سکھانے کے بعد دوبارہ سنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے کیونکہ تعلیم 2 طرفہ عمل ہوتا ہے. تعلیم یک طرفہ صرف انفارمیشن پاس کرنا نہیں ہوتا. اس کے جیسے آپ کو سکھایا جاتا ہے، پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر آپ سے سنا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر آپ لکھ کے اظہار کرتے ہیں پیپر میں. سر جی میری سب سے زیادہ بولنے کی قوت ہی آج کل چلی گئی ہے جس کے اوپر میں نظر لگ گئی آپ کو. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ 10 دن سے اب تو پھر بھی آواز نکل رہی ہے، کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں بار بار روز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اور ایک کتنی عجیب فرسٹریشن سی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ تلاوت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے. آپ صرف ہمنگ کر کے کر پا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا کچھ یاد کرنا ہو. تو یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی، بولنے کے قابل ہونا. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں کتنی بڑی چیز سے نوازا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا حافظہ کچھ کمزور ہونے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لفظ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا، کسی کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا یا کوئی چیز بھول رہے ہوتے ہیں تو کتنی فرسٹریشن ہوتی. اور جب ہم بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں تو کبھی شکر ادا نہیں کرتے. سادہ جی یہاں پہ علم القرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن رکھی ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے آج سمجھ میں آئی ہے کہ واقعی قرآن کو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا
رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی اپنی یہی صفت استعمال کی تھی جہاں بیان فرمایا تھا الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی عرش کے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، کیونکہ وہیں سے پھر ساری رحمت ساری مخلوق پہ جنریٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب قرآن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان کا ہی لفظ استعمال کیا. اور اگر اس سے پچھلے والی سورہ کو ہم دیکھیں جہاں پہ وہ اینڈ ہوتی ہے المقتدر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اقتدار والی صفت بیان ہوئی، لیکن یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور محبت کا ذکر شروع کر دیا. سازا میں سوچ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو اتنا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھتے ہیں اور ابھی کورس میں بھی اتنا ڈیپتھ میں پڑھا سورہ فاتحہ کے اندر بھی، لیکن سم ہاؤ مجھے فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے جیسے سورہ رحمان میں جیسے آپ نے جو لنک کیا نا ووم کے ساتھ، کہ آئی گیس ہم جیسے ایک فیل کرتے ہیں ایز مدرس کہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے جیسے خوش ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے یا ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم ویسی فیل نہیں کر پاتے، اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں مزید جیسے ہمارے اعمال ہوں. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس کی توفیق دیں اور ہم تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میکسیمم سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذہ میں سوچ رہی تھی جیسے یہ علمہ البیان، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک نعمت ہے کہ اللہ نے بیان کی قوت دی. تو میں اس کو لنک کر رہی تھی کہ منافق کی ایک خصلت ہے کہ جب وہ جھگڑا ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے تو ہم یہی سوچیں کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکل بھی جائے تو توبہ بھی کر لیں کہ یہ بیان کی قوت اللہ نے دی ہے اور میں کیا بول رہی ہوں. تو یہ ہم سوچ لیں کہ یہ رحمت کا غلط استعمال ہے. اگر میں غلط الفاظ کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال جو ہے وہی اس کا شکر ہے. تو زبان کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو پھر وہ ناشکری ہو جاتی. I was saying that they're now doing a gratitude list. سب کو سکھا دیا گیا like in the Western studies, people that are depressed or things are not going well in your life to create a gratitude list. روز بچے بھی ہیں خواتین اور جو بھی ہیں they write down a gratitude list, anything that they have beneficial in their life, and then they're healthy because of that. It gets you out of depression. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ پانی بھی ہم لوگ جب پیتے ہیں کچھ بھی minute we say بسم اللہ الرحمن الرحیم, it's a form of gratitude right away. بالکل. اور اس صورت میں جتنی نعمتوں کا ذکر آئے گا تو پھر اسی سے شکر آئے گا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد کچھ مزید نعمتوں کا ذکر جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، جن کو انسان محسوس کر سکتا ہے. تو ان میں سب سے پہلے سورج کا ذکر ہے. سورج اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، حرارت عطا کرتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، فقدرہ منازلہ، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. ان سب چیزوں کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا. تو یہاں بھی سورج اور چاند کو پیدا کیا کیسے؟ بحسبان، حسبان کے ساتھ. حسبان کا لفظ جو ہے حساب سے ہے، یعنی حساب کے ساتھ. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ایک مقرر مدت تک کے لیے، یعنی اس کا ایک حساب ہے، اتنے دن تک بس نکلے گا، اس کے بعد اس کا اینڈ ہو جائے گا، وہ نکلنا چھوڑ دے گا. یعنی سورج اور چاند کی ایک مدت ہے مقرر، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تو سورج اور چاند جو ہیں وہ بے نور کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح بے حسبان کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دن اور رات کا نظام چلانے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی مقدار کو مقرر کیا ہے. دن اور رات کے گزرنے سے ہمارا کیلنڈر جو ہے سورج اور چاند کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ ہر دن جو ہے سورج نکلنے پر شروع ہوتا ہے، تو اس سے دنوں کا حساب اور گنتی آسان ہو جاتی ہے. اور رات جو ہے وہ اس میں چاند کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہے. اگر ہمیشہ کے لیے سورج نکلا رہتا یا ہمیشہ کے لیے رات رہتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی، کتنی دوبھر ہوتی، اور اس میں کوئی حساب کتاب نہ ہوتا کہ ہم کتنا جی چکے ہیں. ابھی یہ گنتی کے لیے، حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گنتی. تو یہ گنتی کے لیے، دنوں کی گنتی کے لیے، مہینوں کی گنتی کے لیے، سالوں کی گنتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح حسبان کا ایک معنی دوران بھی کیا گیا ہے، یعنی گھومنا، دور.
تو ایک قول یہ بھی ہے مجاہد کا کہ یہ دونوں اس طرح گھومتے ہیں جیسے چکی کا پارٹ گھومتا ہے. اچھا اس زمانے میں تو کوئی گیلیکسیز وغیرہ جو ہیں دریافت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی موشن کے بارے میں کہ اینٹی کلاک وائز ہے اور یہ گھوم رہے ہیں، اور یہ ستارے اور چاند اور یہ سارے سولر سسٹم جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے گھوم رہا ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو گیلیکسی کی پکچر چکی سے کتنی ملتی جلتی ہوتی ہے نا، جیسے چکی کا پتہ ہے نا کس طرح اس کو گول گول گھماتے ہیں. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں گول گول گھومتے رہتے ہیں. حسبان کا ایک معنی اندازے سے چلنا بھی ہے، یعنی دونوں ایک اندازے پہ چلتے رہتے ہیں. اور پھر یہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا کہ چاند کو پکڑ لے اور اس کو ختم کر دے، اس پر سرکشی دکھائے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی دن رات سے پہلے آ سکتی ہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کر کے ایک باریک حساب کے ساتھ اس زندگی کو ہمارے لیے شمار کیا، اور پھر جب سے اللہ نے چاہا ان کو بنایا اور جب چاہے گا ان کو ختم کر دے گا. اس میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا علم ہے، اسی کی قدرت ہے اور اسی کا ڈسپلن ہے، اسی کی تدبیر ہے. وہ جو ہم رب کا معنی پڑھتے ہیں نا، خالق مالک اور مدبر، تو اگر سورج اور چاند کو دیکھیں تو خالق بھی ان کا وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اسی کے حکم سے یہ روشنی دے رہے ہیں، اور پھر ان کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے کہ کب طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے. اب سورج جو ہے اس کی شکل نہیں بدلتی سوائے اس کی ایک روشنی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن چاند جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور یہ ایک حیران کن نظام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا. اور پھر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھنے سے مراد صرف یہ کہ دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنا مراد ہوتا ہے. کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. پھر اسی طرح دنوں کی گنتی شمار کرنے کا ذریعہ ان کو بنایا، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو چاند کے ذریعے ہماری کئی عبادات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عدت ہے، مطلقہ کی ہو یا بیوہ کی عدت ہو، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہی وہ شمار ہوتی ہیں. اور سورج کے ذریعے نمازوں کے اوقات، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور یہ 2 نشانیاں اللہ کی یاد کا بھی بہترین ذریعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی ان کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. سورج نکل تو نہیں آیا، آج سورج کتنے بجے نکلے گا، فجر کا وقت کب ختم ہوگا، اچھا غروب کب ہو رہا. میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں، وہ کسی دن ٹائمنگز نہ دیکھیں کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب غروب ہو رہا ہے. جو اشراق پڑھتے ہیں وہ اور بھی کانشیس ہوتے ہیں کہ کتنے بجے ہے، تاکہ اس سے 12-15 منٹ بعد اپنا کام مکمل کر لیں. خصوصاً یہاں آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ ٹائمنگز چینج ہوتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں، تو پھر جب تک آپ واچ نہ کرتے رہیں آپ ٹریک کھو دیتے ہیں اور نمازوں میں آگے پیچھے غفلت بھی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح روزہ کھولنے کے اوقات ظاہر ہے کہ اس میں بھی مغرب کا ہونا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اذکار کر لیے جائیں صبح و شام کے، یعنی کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے
سورج چاند ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے. سایہ دار چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ اس کو دیکھ کے نمازوں کے وقت پہلے تو گھڑی نہیں ہوتی تھی، اس کو دیکھ کے کہ سایہ ایک گنا ہے یا دو گنا ہو گیا، ظہر ہو گئی یا نہیں، اثر ہوئی یا نہیں، کیونکہ خالی سورج کو تو نہیں دیکھ کے آپ ظہر اثر مقرر کر سکتے جب تک کہ سایوں کو سامنے نہ رکھیں. تو الشمس والقمر یعنی صرف شمس اور قمر نہیں بنائے بلکہ بحسبان، ایک اندازے کے ساتھ بنائے ہیں، کیلکولیشن کے لیے بنائے ہیں، اور ایک نظام کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک چیز کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے، نشانی ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں. تو نجم کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو ستارے جو کہ ایک عام مفہوم ہے، اور نجم سنگولر ہے، آسمان کے سنگولر ستارے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسم جنس ہو تو پھر مراد تمام ستارے بھی ہیں. اور دوسرا معنی اس کا نباتات بھی لیا گیا ہے، ایسی نباتات جن کا تنا نہ ہو، بیلیں جیسے ہوتی ہیں نا، اسٹیم نہ ہو جن کا، جو زمین پہ پھیل جاتی ہیں. والنجم والشجر، اور درخت. تو نجم اگر بیلیں ہو تو درخت بڑے درخت ہیں، ورنہ ستارے آسمان پہ اور زمین پہ درخت. آسمان کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ ستاروں. اور زمین کی خوبصورتی درختوں سے ہے. تو اس لیے درخت کاٹتے ہی نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ اگانے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ یسجدان، یہ سجدہ کرتے ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو دیکھا تھا کہ درخت جو تھا وہ سجدہ کر رہا ہے اور پھر دعا بھی پڑھ رہا ہے، بہترین دعا ہے سجدے کی. لیکن ضروری نہیں کہ ان کا سجدہ انسانوں کے سجدے کی طرح ہو. سجدے سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سایہ گرتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے. درخت خود تو نہیں گرتے لیکن سایہ گرتا اور لمبا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جس کام کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کر کے جھکے ہوئے. سجدہ کیا ہے؟ جھکنا، اطاعت کی علامت ہے، عبادت ہے. تو ان کی عبادت کیا ہے کہ وہ کام وہ پوری طرح کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. پھر اسی طرح ستارے کا غروب ہونا اور درخت کا پھل دینا جو ہے، اس سے مراد یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے کہ سجدہ کرنے سے مراد ان کا جھکا ہوا ہونا، یعنی خود نہیں جھکتے. ستارے غروب ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں نا، جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں اس طرح دکھتے ہیں. والنجم اذا ہوا، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری طرف درخت جو ہے خود نہیں جھکتے لیکن ان کے پھل جو ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان دونوں کے سجدہ کرنے کا ایک اور مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے درخت وغیرہ ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو وہ سارے درخت ایک طرف ان کا سایہ گر جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان کا سایہ دوسری طرف گر جاتا ہے. لیکن اصل کیفیت ان کی کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے کے ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے کہ وہ کیا تسبیح ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے. اور پھر ایک اور آیت میں سورۃ الحج کے ہمیں بتایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کر رہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے. تو یہ کون ہے جو سجدہ نہیں کرتے؟ وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑی وجہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں انسان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، الا یہ کہ مسافر ہو تو وقت کی پابندی میں جمع کے رخصت ہے، ادروائز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے.
تو یہاں پر اگر سورج اور چاند اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے، انسان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ سجدے کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ سجدے سے ذلت اختیار کرنے اور مغلوب ہونے اور جھک جانا مراد ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کو اپنا رب مانتی ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ کام کرتی ہیں اور مسلسل کرتی ہیں اور اس میں دم نہیں لیتی. مثلا سورج اور ستارے اور چاند اور یہ سب کیا کرتے ہیں، کہیں تھک کے دم نہیں لیتے، کہیں ریسٹ نہیں کرتے. ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی لمبی رات بنا دی، ہم سوتے رہیں، آرام کریں، پھر دن کو آرام کریں. اور پھر کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سورج نکلتا پھر آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نکلا ساری مخلوق جاگ اٹھی کام کرنے کے لیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک سٹم بنایا ہوا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ان آیتوں کے اور ان سب چیزوں کے سجدہ کرنے کا، ذکر کرنے کا، کہ یہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کی نعمتیں کیا ہیں کہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے پودوں کو جیسے سورج سے روشنی مل رہی ہے اور زمین سے بھی غذا مل رہی ہے اور پانی مل رہا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق پھل دے رہے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جنس میں سے ہے، وہ سجدہ جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، یعنی سجدہ ساری مخلوق پر لازم ہے. یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی عظمت کے سامنے عاجز ہے اور اللہ کی عزت کے سامنے انکساری اور ذلت اختیار کرنے والی ہے، اس کی قدرت کے لیے مطیع ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کے سجدے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، 7 اعضاء پر. ٹھیک ہے. لیکن یہ انسان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے. مخلوقات میں سے کچھ ایسی ہیں جو صرف رکوع کرتی لیکن سجدہ نہیں کرتی، اور کچھ سجدے میں ہیں اور ان کا رکوع نہیں ہوتا. اور یہ جو کہا گیا سورۃ البقرہ میں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ زمین پر سر رکھ کے پھر یعنی کہ رینگتے ہوئے اندر جاؤ. کیا مقصود تھا؟ عاجزی اور انکساری، یعنی قنوت. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں ایک عبادت کا سجدہ، سجدہ عبادت ہے، سجدہ شکر ہے، اور ایک دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، عقل کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جانا. جس طرح باقی مخلوق جھکی ہوئی ہے، جس طرح نجم اور شجر جھکے ہوئے ہیں، ایسے ہی تم بھی جھک جاؤ. آپ سوچئے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکتی ہے اور انسان نہیں جھکتا تو کتنا ناشکر ہے، اور یہ کتنے بڑے درجے کی نافرمانی ہے نماز نہ پڑھنا. اور پھر صرف نماز کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دینا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا حکم ہے تو میں مانتا ہوں، جیسے صحابہ کا طریقہ تھا، وقالوا سمعنا واطعنا. لیکن ہم بعض اوقات جتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کوشچنس کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کے بارے میں، اور پھر اپنی رائے بھی دینے لگتے ہیں کہ دس ڈز ناٹ میک سینس اور دیٹ ڈز ناٹ میک سینس، اور پھر باتیں بنا کے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے. کیونکہ یہ حکم صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ وراثت کی تقسیم میں بھی ہے، یہ فوتگی کے موقع پر بھی ہے، یہ زندگی میں بھی ہے، اور یہ موت کے موقع پر بھی، یہ ہر موقع پر ہے کہ ہم نے باقی احکامات کو کتنا مانا ہے. بہت سے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے سب کچھ کرتے ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، وراثت ٹھیک تقسیم نہیں کرتے، اس میں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا، فریضۃ من اللہ. اسی طرح بہت سی خواتین سب کچھ کرتی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کچھ، حجاب نہیں کرتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کیا فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت جسے ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے فرض کیا. تو بہت سے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سارے احکامات کو سن کر اللہ کی بات ماننا جو ہے یہ لازم ہے، یہ سجدہ ہے. I was going back to first آیا استاذہ الرحمن، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر باقی مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں یا ان کی سبمیشن کا، اس سے پہلے ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی ضروری ہے in order to actually listen to him. and also صرف معرفت نہیں، دل سے، وہ دل کا بھی کنیکشن، so it's gonna go both hands in hand کہ دل سے بھی
سلم یعنی کہ انسان جھک جائے اور اس کے بعد جو ہے عقل سے بھی سبمٹ کرے بالکل. اینڈ دین فزیکلی ول فالو انشاءاللہ. یعنی اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی خواہش، اپنی پسند، ہر چیز کو اللہ کے آگے جھکا دے. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اسی نے ترازو رکھی، میزان رکھا، آسمان کو بلند کیا. لیکن قرآن حکیم میں اس کی بلندی کا یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا اونچا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت پر ہے پہلا آسمان، پھر اس سے اوپر پھر 500 سال کی، پھر 500 سال، یعنی جس طرح ایک سوار 500 سال چلتا رہے. بہرحال حقیقت میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا اونچا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، آسمان جیسی چیز کو بغیر ستونوں کے اس نے بنایا. قرآن مجید میں آتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا. یعنی آسمان کی بلندی پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یعنی کئی آیات میں آسمان کی بلندی پر غور کرنے کی ضرورت کہ اتنی اونچی چھت اور بغیر ستونوں کے. الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها، وہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اوپر بلند کیا، جنہیں تم دیکھتے ہو. اور پھر ایک نہیں 7 آسمان ہیں. ووضع المیزان، اور اس نے میزان رکھ دی. میزان کیا چیز ہے یہاں؟ ایک معنی کیا گیا ہے ترازو، جس سے تولی جاتی ہیں چیزیں، جس کے اندر کانٹا لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں پہلے جس کے اوپر ہاتھ سے پکڑ کے چیزوں کو تولا کرتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ حقوق کے بارے میں ایک دوسرے کو انصاف دلایا جائے. اسی لیے دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے انصاف پر مبنی فیصلہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اٹھایا اور وہی ہے جس نے میزان رکھی ہے. یعنی قیامت کے دن میزان میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ہر چیز کے اندر قائم کر دیا ہے. اور ایک معنی اس کا کیا ہے عدل، انصاف، یعنی اللہ بندوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے. جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے نا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. تو میزان اللہ نے اتارا بھی ہے، یعنی عدل قائم کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی عدل کو اللہ نے اتارا ہے. عدل اتارنے کا کیا مطلب؟ عدل کو ٹینجیبل چیز نہیں کہ جس کو نیچے اتار دیا گیا. عدل سے مراد جو احکامات اتارے ہیں ان میں سب کے حقوق اور فرائض رکھے گئے ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی ملے اور ہر ایک اپنا فرض ادا کرے تاکہ دوسرے کو اس کا حق دیا جائے. تو پھر یہاں معنی کیا ہوا؟ صرف وہ 2 پلڑوں والا ترازو نہیں ہوا، بلکہ اس سے مراد عدل ہے کہ اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مجازی معنی میں، توازن اور عدل کے معنوں میں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. یعنی ایک معنی ضرور یہ کیا گیا کہ ترازو اس نے رکھا ہے، لیکن وہ ایک سمبل ہے. ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو پورا حق دیا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو، سرکشی نہ کرو. تطغوا مطلب کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کسی پر زیادتی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو. اگر تولی جانے والی چیزیں ہیں تو کم ناپ اور تول کے مت دو، اور اگر فیصلے میں کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بھی حق کے مطابق فیصلہ کرو. فیصلہ کرتے ہوئے زیادتی نہ کرو، یعنی عدل کا دامن نہ چھوڑو. کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تطغوا فی المیزان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جس کو جس کا حق دینا ہے. یعنی جب کسی کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جب کسی کو اس کا حق دیا جا رہا ہو تو پورا پورا دیا جائے. اللہ نے یہ میزان اس لیے اتاری تھی، یعنی ترازو کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ تاکہ حقوق پورے پورے ادا کیے جائیں. اور اسی طرح یہ دین کیوں اتارا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو، ہر ایک کو اس کا جائز مقام ملے. اس کو مثال سے سمجھاؤں گی. مثلاً ہمیں والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہوتے ہیں. پھر ہم ماں باپ بن جاتے ہیں اور ہمارے بچوں پر بہت احسانات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، ایک طرف والدین کے حقوق ہوتے ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ بڑوں کے ساتھ کیا کرو؟
عزت کا معاملہ کرو، اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرو؟ شفقت. یہ میزان ہے. اس کو بھی اس کا حق دو، ادھر بھی. رائٹ؟ یعنی یہ پرائمری حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو بے شک عزت نہ دو، یہ نہیں مانا. یہ بڑوں کے ساتھ شفقت نہ کرو، بوڑھے ہو جاتے ہیں شفقت کی بھی ضرورت پیش آتی. لیکن ایک پرائمری حق جو ہے ان کا، ان کو رسپیکٹ دینے کا، وہ اگر نہیں بھی دیتے تو تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے، تمہیں ان کا حق دینا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ جو میزان اللہ نے قائم کر دیا نا، ہر ایک کو حق دے کر تم اس کو اس کا پورا پورا حق، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی قول و قرار کے پورا کرنے کی شکل میں ہو، پوری ادائیگی کرو. اللہ تطغوا فی المیزان. یہ اللہ نے دین اس لیے نہیں اتارا، یہ احکام اس لیے نہیں اتارے کہ تم ان میں اپنی منمانیاں کرو، فیورٹزم کرو، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرو. یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. اور عدل و انصاف کرنے والوں کی جزا کیا ہے قیامت کے دن؟ کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ. اور اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور ان میں سے ایک ایسا سلطان جو عادل ہے، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے. اور پھر قیامت کے دن ہلاکت اس کی کہ جو لوگوں کے حقوق پورے ادا نہ کرے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس نے قرآن نازل کیا، تو قرآن میں اس نے کیا نازل کیا؟ یہ احکام نازل کیے تاکہ ہم ان کی پابندی کریں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول کو سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو. اب یہاں پر جو ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کے تول کی بات آ رہی ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی چیزوں کو جو تولتا ہے وہ پورا پورا تولے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، کم نہ کرے. ٹھیک ہے؟ اور ناپ تول کی کمی جو ہے وہ خسارے کا باعث ہے. سورۃ مطففین میں آپ پڑھتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ کے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں تول کے. تو ناپ تول جو ہے یہ امانت ہے، اور اس میں جو کمی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے. اور کسی بھی مسلمان کی کوئی چیز ناحق لینا جو آپ کا حق نہ بنتا ہو، وہ ہلاکت کا اس طرح باعث ہے کہ اتنا ہی حصہ جہنم کا انسان کو ملے گا پھر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملاوٹ وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ اصل چیز کی کوانٹٹی کو کم کر دیتی ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، یعنی کم ناپ دو. اگر اس کو ہم عام حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی لیں تو اس میں بھی پھر یہی معنی بنتا ہے کہ پھر کیا نہ کریں، کسی کو بھی اس کے حق میں کم نہ دیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے اسے مخلوقات کے لیے بچھا دیا، مسخر کر دیا. وَضَعَهَا، وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رکھ دینا، یعنی اس کو ہموار بنایا ہے، اس کو تمہارے لیے چلنے پھرنے کے قابل بنایا، ذلول بنایا. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے والارض بعد ذلک دحاہا والارض فرشناہا، اس کے لیے فرش کا لفظ بھی آتا ہے. وجعل لکم الارض فراشا والذی مد الارض، زمین کو پھیلا دیا. والذی جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے لیے اس کو مطیع بنا دیا. اور کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ للانام، انام کے لیے. انام سے ایک مراد تو لوگ ہیں، دوسرا انسان اور جن دونوں ہیں، اور تیسرا انسان، جنات اور فرشتے، اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں. سبحان اللہ، یہ ایسا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ صرف تمہارے رہنے کی جگہ نہیں کہ جو چاہو درخت کاٹ کے رکھ دو، جہاں چاہو زمین کو پلوٹ کر کے رکھ دو، سمندر میں تم ایسی غلاظت پھیلاؤ کہ وہاں کے مخلوق کا جینا حرام ہو جائے. اس پہ جینے کا سب کو حق ہے. اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے، میزان میں خلل نہ ڈالو، تو پھر اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین پر صرف انسانوں کا ہی حق نہیں دینا، صرف انہی کا ناپ تول پورا نہیں کرنا، بلکہ اس پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو اللہ نے زمین میں حق دیا ہے. چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ زمین کی تہوں کے اندر رہنے والے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں
جو چھپ کے زمین کے اندر گھس جاتے ہیں، بل بناتے ہیں، یا وہ پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں جنہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں، یا وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، یا پھر وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یا وہ انسانوں نے ان کو پالا ہوا اپنے گھروں میں، یا خود انسان اور انسانوں کے بچے، اور پھر انویزیبل مخلوق جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے. لہٰذا کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرو، ان سب کی قدر کرو. زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ایک رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور صرف رہنے کی نہیں کہ ہم یہاں بڑے بڑے گھر بنا لیں یا صرف کھاتے پیتے رہیں، سو لیں اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں، بلکہ آخرت کی کھیتی ہے یہ. آخرت میں اصل گھر پانے کے لیے یہاں ایک ٹیسٹ فیلڈ بھی بنایا کہ یہاں کس طرح رہتے ہیں، اور اگر ظلم و زیادتی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو پھر وہاں کا گھر سے محروم ہو سکتے ہیں. اس جگہ کی آگے کی زندگی کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم یہاں رہتے کیسے ہیں. یاد رکھیے کہ صرف نماز روزہ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی اکولی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دین ہے. اور ان حقوق میں صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی شامل ہیں. کیوں وہ ہمارے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں اسی وقت جب ہم ان کے لیے رحم کے جذبات رکھتے ہیں. وہ جو الرحمن سے سورت شروع ہوئی ہے نا، تو یہ رحم ہمارا سب کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے باقی مخلوق انسان کے لیے بنائی ہے، تو پھر انسان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری تھی. جب آپ کے پریویلیجز زیادہ ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہمارے لیے ہیں، تو پھر رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے کہ ہم باقی کریچرز کا بھی خیال رکھیں. تو والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس میں پھل بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں. فاکہہ کا لفظ جو ہے، فاکہہ کہتے ہیں خوش ہونے کو، فاکہین آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے پھل، یعنی وہ پھل جن سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. پھل جو ہیں وہ اسٹیپل فوڈ کے طور پہ نہیں کھائے جاتے، بلکہ ان کو کھا کے انسان خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، خاص لذت بھی ہوتی ہے. اور پھر فیہا فاکہۃ، اور پھلوں میں پھر خاص پھل کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والنخل، کھجور کے درخت. کھجور درخت کا ذکر اس لیے بھی کر دیا گیا کہ وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے. اور کبھی آپ کھجوروں کا باغ دیکھیں، اور پھر کھجور کے درخت کو مومن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. اس کے بینیفٹس ہیں، ایک ایک پتے اور ایک ایک جڑ اور پھل اور گٹلی، ہر چیز کے اندر بے شمار بینیفٹس ہیں. تو یہ اب نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور خاص طور پر کھجور کے درخت. اور پھر ذات الاکمام، وہ درخت جن کے خوشے جو ہیں، کھجوروں کے خوشے. آپ دیکھیے کہ باقی جتنے بھی پھل ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر جیسے چھلکا وغیرہ ہوتا ہے اور اس کو عموماً اتار کے کھایا جاتا ہے. آم ہو گیا، انار ہو گیا، کیلا ہو گیا، لیکن کھجور جو ہے اس کو آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ اگتی ہے تو اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو، ابتدائی جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے کھجوریں باہر نکل آتی ہیں اور پھر پوری طرح پک جاتی ہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے پھول کی کلی دیکھی ہے کبھی آپ نے، اس کے اوپر پتیاں لپٹی بھی ہوتی ہیں نا، یہ اکمام ہے. کم کہتے ہیں جیسے یہ بازو ہے نا، تو یہ بھی کم ہوتے ہیں، یہ ہمارے بازو یعنی اوپر کور آ گیا. تو کسی بھی چیز کا جو کور ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کما کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا. اسی طرح کمل بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے منہ کے اوپر وہ پردہ سا چڑھا دیتے ہیں، منہ بند کر دیتے ہیں، تھوتنی چڑھا دیتے ہیں. تو پھلوں کے غلاف کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور کھجور کی خصوصی فضیلت کا ذکر ہے ایک طرح سے یہاں، اور ایک نفع مند چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا. یعنی مومن فائدہ ہی پہنچانے والا ہے. اور کھجور بذات خود اس کے بہت ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہ ہو، یعنی فل میل ہے. مدینہ والے جو تھے وہ کھجور اور دودھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، کھانا نہ بھی ہو تو صرف کھجور دودھ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ مثلا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات 10 دن تک وہ کوئی پراپر کھانا نہیں کھاتے، کھجور پانی اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کر لیتے ہیں. اور 2-3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو گھر والے بھوکے ہیں.
یعنی ہینڈی اسنیک ہے. آپ کو بھوک لگی ہے, کچھ پکا ہوا نہیں, فریج میں کچھ نہیں, تو آپ کیا کریں, 2-3 کھجوریں کھا کے پانی پی لیں تو آپ سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات 2 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا تو کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. کھجور مومن کی بہترین سحری بھی ہے اور افطاری تو ہے ہی. کھجور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. تازہ نہ ہوتی تو خشک لے لیتے, اور اگر خشک بھی نہ ہوتی تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے. اور کھجور صدقہ کرنے کا بھی بڑا اجر ہے, یعنی کھجور کا تحفہ دینا یا صدقہ کرنا. اور آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور بھی جو ہے وہ بھی کام آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کھجور کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا ہے, حتیٰ کہ ایک کھجور کتنی ہو جاتی ہے, پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کھجور میں فائبر, پوٹیشیم, کاپر, میگنیزیم اور وٹامن B6 اس طرح کے اجزاء شامل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے, انسٹنٹ انرجی دینے کا باعث بنتی ہے, خون کی کمی کو دور کرتی ہے, دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے, جیسے وہ اجوا کھجور کی گٹلیاں پیس کے ان کا وہ جو کھایا جاتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتی ہے, کیونکہ اس میں جو میگنیزیم شامل ہے کھجور کے اندر وہ بلڈ پریشر میں کمی لانے کا سبب ہے. اسی طرح فالج سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, دماغی صحت کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے ورم وغیرہ میں بھی کمی ہوتی ہے, انفلیمیشن میں کمی ہوتی ہے, بہترین ٹونک بھی ہے, زخم جلدی بھر دیتی ہے. خشک کھجور کو جلا کر راکھ بنا کر بوقت ضرورت زخموں کے اوپر لگا کر وہ خون کو روکا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جب خون بہ رہا تھا تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا, چٹائیاں کس سے بنتی تھی, کھجور کی سوکھی شاخوں سے, تو اس کو جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ لگائی تھی. اور نوزائیدہ بچے کو اگر پہلی خوراک کے طور پر یہ دیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. تو ان اینی کیس یہ کہ توانائی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے گرم کر کے اس کو, بعض لوگ اس کو گھی میں تھوڑا نرم کر لیتے ہیں, بعض اس کا حلوہ سا بنا لیتے ہیں, کیک بنا لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ گرمیوں کے موسم میں نبیذ پینا اس کا زیادہ بہتر ہے, اور نبیذ میں رات کو بھگو دیا جائے اور صبح کے وقت اس کو شیک کر کے یا ہاتھوں سے مسل کے اس پانی کو پی لیا جائے تو بہت سی بیماریاں اس سے بھی دور ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک نعمت کے اندر کتنے سارے مسائل کا حل رکھا ہے اگر ہم اس کی قدر کرنے والے ہوں اور اس پر شکر ادا کرنے والے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس گھر میں نہیں وہ بھوکے, تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کے وقت ان کو کچھ نہیں ملے گا, بلکہ یہ جو ہماری کمزوریاں ہو جاتی ہیں نا ہمارے جسم کے اندر, جسمانی کمزوری, تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں. اور دوسری طرف کھانے کی مزید چیزیں بھی ہیں, والحب ذو العصف والریحان, اور دانے بھی, سبحان اللہ, اناج, گندم, چاول, یہ ساری چیزیں حب ہے. ٹھیک ہے, حب. اور حب میں گندم, مکئی, باجرہ, چاول وغیرہ کے فائدے جب ہیں جب یہ ذو العصف ہو. عصف کیا ہے؟ عصف کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ایک ہے کھیتی کے تنکے اور پتے جن کو ہوائیں اڑاتی ہیں, دوسرا خشک اور زرد کھیتی, اور تیسرے بھوسی یعنی جو اس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ آٹا پیس کے اس کا چھلکا ہٹا کے اس کو صرف وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں, تو وہ نہیں. والحب ذو العصف, اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لینٹلز کا اور دانوں کا, اور یہ دالیں شالے سب اسی میں, حب یعنی وہ دانے کی شکل میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب نعمتیں گنوا دی ہیں اس میں. لیکن ان کا فائدہ جب زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایز اے ہول لیتے ہیں. جیسے لینٹلز میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہم جیسے چنے پکاتے ہیں اور ایک یہ کہ چنے کی دال پکاتے ہیں, دونوں کی تاثیر فرق ہو جاتی ہے. جب چھلکے کے ساتھ پکتی ہے چیز تو اور ہوتی ہے. اسی طرح باقی دالیں بھی جب وہ چھلکے والی پکتی ہے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے, جب چھلکا اتار کے پکاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح آٹا بھی, اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جب سے لوگوں نے چھلکے اتار کے چیزوں کو کھانا شروع کیا ہے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. تو ذو العصف والریحان, تو ریحان کیا ہے؟ ریحان میں ایک معنی رزق لیا گیا, دوسرا معنی سبز کھیتی جس کی ابھی بالیاں نہیں نکلی ہوتی, پھر اس سے مراد خوشبودار پھول بھی لیا گیا ہے, اور اس سے مراد وہ پتے جو تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے پٹھے نہیں ہوتے, پٹھے سمجھتے ہیں پنجابی کا لفظ, کون کھاتا ہے؟
جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور توڑی بھی کھاتے ہیں، پٹھے بھی کھاتے ہیں، اور جو ہم یہ چھلکے وغیرہ اتار دیتے ہیں نا، یہ وہ چھلکے بھی ان کو پھر کھلا دیتے ہیں، وہ تو طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہم کمزور رہ جاتے ہیں، تو صرف ٹیسٹ کی وجہ سے، یعنی ٹیسٹ کا پیچھا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ریحان کا لفظ جو ہے نا صرف ایک معنی میں نہیں ہے، یعنی پھل بھی اور اناج بھی، اور بیزل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیزل یعنی جس کو نیاز بو کہتے ہیں۔ بہرحال عربی زبان کی یہ وسعت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں عصف ہوتا ہے اور پھر اختتام پہ ریحان بن جاتا ہے، لیکن یہ سارے معنی تنوع کے ساتھ، یہ اختلاف تنوع کا ہے، یاد رکھیے اختلاف کی ایک قسم ہے اختلاف تنوع، ورائٹی ہے اس میں، یعنی کئی چیزوں کے اوپر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ریحان بول کے آپ کوئی بھی خوشبودار پھول لے سکتے ہیں مراد، کیونکہ ان کے اپنے فائدے ہیں، ایون خوشبو سونگھنے سے بھی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یعنی ہر چیز صرف کھانے کی نہیں، اللہ نے انسان کے اندر کئی حصے رکھے، پھر ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنائی۔ اور پھر یہ کہ جو بھوسی ہے یا چوکر ہے یا چھلکا ہے یا عصف ہے، یہ بذات خود برین جس کو کہتے ہیں، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، میدا آپ نے وفات تک دیکھا بھی نہیں تھا، اور اب ہماری غذا کے اندر سب سے زیادہ میدا شامل ہو گیا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کس طرح کھاتے تھے، یعنی کہ چھلکے سمیت کھا جاتے؟ تو کہتے تھے کہ ہم پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد صرف پھونک لیتے تھے کہ کوئی نہ ہضم ہونے والا چھلکا اوپر ہے تو وہ تھوڑا اڑ جاتا، باقی گوندھ کے پکا لیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جب ساری طاقت ہی اس سے نکلی بھی ہو تو آپ ڈھیر کھا لیں تو آپ کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی، جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت کیسے ہوگی؟ پھر عبادت کو دل بھی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اس میں گندم کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں میدے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کا جو اسٹمک ہے یعنی ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، شوگر بڑھتی ہے سفید آٹے سے، اور الٹیمیٹلی وزن بڑھ جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج چاند کی بات کر کے پھر اس کے بعد آسمان کی بات کی، اور پھر میزان قائم کرنے کی، اور اس کے بعد زمین کا ذکر ہے۔ یہ میزان ہو گیا نا قائم، آسمان کا ذکر ہے، پھر زمین کا ذکر ہے، اور پھر زمین پر جو بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا پینا، رزق، اس کی بات کی گئی، اور پھر آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے۔ آلہ کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کے صرف ایک معنی نہیں ہے، نعمتیں ہی نہیں ہے، یہ الیون کی جمع بھی ہے جس کا معنی نعمتیں ہوتا ہے، اور الن کی جمع بھی ہے۔ الن لکھیں گے الف لام یا کی طرح ہی، لیکن یا پہ 2 زبر ڈال لیں گے۔ نعمت، مہربانی، فضل اور قدرت، اور الن کی جمع بھی ہے۔ تو 3 معنوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے، نعمت، قدرت اور صفات حمیدہ۔ اور ربکما کہہ کے جن و انس دونوں کو خطاب ہے۔ تو جنوں نے تو جب اس کو سنا تو انہوں نے تو جواب دے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پہ سورۃ رحمان پڑھی، وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پہ آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو بہرحال اس آیت پہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا جھٹلانا کیا ہے، کیسے جھٹلاتا ہے انسان نعمتوں کو؟ یہ ذرا آپ سوچ کر آئیے اور کل مجھے بتائیے۔ اللہ موسم کی خیر رکھے، خیریت سے آئیں اور خیریت سے پڑھیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی نعمت کو جھٹلا دیا، کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ اللہ کو خالق نہیں مانتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ سارا جھٹلانا ہے، اس کو نہ پہچاننا، اس کی رحمت کو محسوس نہ کرنا، اور اس کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کرنا، ابیوز کرنا۔
اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.